پین ہے، اس میں میں نے 1 کپ بیسن لیا ہے، اس کو روسٹ کروں گی میں۔ اس کا کچا پان ہمیں ختم کرنا ہے، اتنا روسٹ کرنا ہے کہ جس طرح چنے بھنے کی خوشبو آتی ہے اس طرح اس کو الگ کر دیں گے۔ اس کے بعد 1 پاؤچ میں نے قیمہ لیا ہے، اس میں نے 1 پیاز جو میں نے چاپ کی ہوئی تھی، اس کو پانی میں نے نچوڑ لیا تھا، یہ اس میں ایڈ کریں گے۔ اور اس کے بعد اس میں 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا، 1 ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر، اور 1 ٹیبل اسپون نمک، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں زیرہ جائے گا، 1 ٹیبل اسپون اس میں خشک دھنیا، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں میتھی جائے گی، اور جو ہم نے بھونا تھا بیسن وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ ابھی ساری چیزوں کو ہاتھ سے مکس کریں گے، اچھے سے ساری چیزیں مکس کر لیں گے، اچھے سے ہمارا ڈو ریڈی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ڈو ریڈی ہو چکا ہے، ابھی میں اس کے کوفتے ریڈی کروں گی، چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے اس کے ہم۔ یہ دیکھیں کتنے آسانی سے اس کے کوفتے بن رہے ہیں اور بالکل بھی یہ ٹوٹیں گے نہیں۔ سارے کوفتے میں نے ریڈی کر لیے ہیں، ابھی میں ان کو فرائی کروں گی۔ 2 کپ میں نے تیل لیا ہے، اس کو گرم کرنے پر میں سارے کوفتے اس میں ایڈ کر رہی ہوں، ایک ایک کر کے کوفتے ڈالیں گے اور سارے اس میں ایڈ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ اس کو میں ہلکا سا کلر دے لوں گی۔ یہ دیکھیں اتنے میں نے فرائی کیے ہیں، یہ پرفیکٹ ہیں، اور یہ دیکھیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں۔ اسی آئل میں نے ابھی پیاز چاپ کے ایڈ کیا ہے، بڑے سائز کی پیاز ہے، اس کو میں ہلکا سا نرم کروں گی۔ پیاز کو ہلکا سا میں نے کلر دینا ہے، ہلکا سا نرم ہوا ہے پیاز۔ اس سٹیج پر میں اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون بار کے ایڈ کروں گی، تاکہ یہ بھی ساتھ ہی فرائی ہو جائے، اس کا کچا پان بھی ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں اتنا کلر میں نے اس کو دے لیا ہے، اس کو بھی نکال لیتے ہیں، آئل الگ کر دیتے ہیں۔ اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چاپر میں ڈال کے گرائنڈ کریں گے۔ یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی جو آئل ہے وہ بھی اس میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور سبز مرچیں اور ٹماٹر بھی ایڈ کروں گی میں، اور اس کو گرائنڈ کر لوں گی۔ گرائنڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی شکل ہو گئی ہے۔ ابھی جو ہمارا آئل تھا اسی آئل میں دوبارہ اس کو ایڈ کروں گی، اور اس کا پانی خشک ہونے تک اس کو پکائیں گے۔ یہ دیکھیں پانی خشک ہو رہا ہے نا، اس سٹیج پر ہم اپنے جو مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے۔ 1 ٹیبل اسپون اس میں ہلدی جائے گی، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں لال مرچ پاؤڈر جائے گا بھر کر، اور 1 ٹیبل اسپون نمک جائے گا۔ ساری چیزوں کو میں بھونوں گی۔ اچھے سے گریوی ہماری جو ہے اس کو ریڈی کریں گے، کیونکہ کوفتوں میں گریوی کا سارا کمال ہوتا ہے۔ جتنی اچھی آپ کی گریوی بنے گی اتنا ہی اچھے آپ کے کوفتے ریڈی ہوں گے۔ یہ دیکھیں اس سٹیج پر میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے۔ پانی کو بوائل آنے تک ہمیں ویٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کوفتے اس میں ایڈ کریں گے۔ پانی کا بوائل آ چکا ہے، ابھی میں اپنے کوفتے اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں۔ یہ دیکھیں سارے کوفتے اس میں ایڈ کر دیے، اس کو بوائل کرتے ہیں، تقریباً 5 سے 6 منٹ اس کو پکاتے ہیں، تاکہ اس کی گریوی بھی گاڑھی ہو جائے اور کوفتے بھی جو ہیں وہ ذرا نرم ہو جائیں، کیونکہ جب فرائی ہوتے ہیں تو وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون اس میں گرم مسالہ ہوا ایڈ کیا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں میتھی ایڈ کروں گی۔
चम्मच चलाकर पका लेंगे। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसमें धनिया डालकर सर्व करूंगी। बहुत ही परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसकी रेसिपी का कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।